بلند صلوات
تمہیں کیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب
المعصوم النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين قائد بر المحجلين إمام المتقين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول كل حق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلى گزارش ہے تمام حضرات سے ایک سورہ حمد و تین اللہ 3 مرتبہ اول و آخر صلوات پڑھ کر با جماعت ساتھ مل کر پڑھیں مرحومہ و مغفورہ جناب صغرا بانو بنت توفیق حسین کی روح کو اظہار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد کے صدقے میں چاہتا معصومین کے خیر مرحوم پورا سورہ توفیق حسین اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مل جل کر عظمت آل محمد لیکن اکثر جب اصحال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں تو آپ نے یہ خاص رویہ دیکھا ہے کہ جہاں مجھے اصحال ثواب کی مجلسوں کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے میں ایک اپیل کرتا ہوں مومنین سے کہ وہ بآواز بلند پڑھیں سورہ فاتحہ اور آرام آرام سے پڑھیں اور صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں اس لیے کہ ان جیسی مجلسوں میں جب ہم اصحال ثواب کی مجلسوں میں آنے کے لیے قصد کرتے ہیں آتے ہیں تو ہمارا دو مقصد ہوتا ہے پہلا مقصد یہ کہ ہم صاحب غم کو بوسہ دے سکیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں صحیح طریقے سے اصحال ثواب کریں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کئی مرتبہ مجلسوں میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اور بیان کیا گیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور یاد رکھیے گا اول و آخر صلوات نہ بھولیے گا ورنہ ہماری زبان کی اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے سے پڑھی گئی سوروں کو باب استجابت تک پہنچنے کا شرف حاصل ہوگا تو یہ جو صلوات اول و آخر پڑھی جاتی ہے یہ پروردگار کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک بہترین سورس ہے ایک بہترین ذریعہ ہے آل محمد کے وسیلے سے
ہم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد کربلائی خاتون کی سال ثواب کی مجلس ہے جو دیار معصومین سے زیارت کر کے آئیں اور دار فانی کو الوداع کہا، دار بقا کی جانب چلی گئیں۔ پروردگار ان کے تمام در گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بحق اہل بیت علیہ السلام معاف فرمائے اور ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کی روح پر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور اسی طریقے سے جہاں کے بھی مومنین مومنات اس کائنات سے جا رہے ہیں پروردگار سب کو توفیق دے کہ وہ اپنے مرحومین کو فرش عزا کے ذریعے سے یاد رکھیں اور انہیں فراموش نہ ہونے دیں، سال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال چونکہ ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ صاحب سماعی کی مجلس ہوگی، فاتح کی مجلس میں اور 40ویں کی مجلس میں اس ٹاپک پہ گفتگو خطیبوں نے کی ہوگی، اور یہ ایک دن تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت اور مولا کائنات کی فضیلت مومنین کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 2 دن پہلے کسی مقام پر میں کھڑا تھا اور یہ سب گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب خطیب آتے ہیں اور کسی مومنہ کا 40واں ہوتا ہے، مومنہ کا فاتحہ، مومنہ کی برسی ہوتی ہے، اور فضائل جو ہے وہ کسی خاتون کے نہ پڑھ کر مولا کے فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مولا کے مسائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر یہ بھی فکر ہے تو ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں نے اپنا 3 دن پہلے موڈ چینج کر دیا، لہٰذا 3 دن سے کسی دوسرے ٹاپک کا کھوج اور تلاش جاری و ساری ہو گئی، اور یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ اگر مومن کی مجلس ہو تو اہل بیت علیہ السلام کے مرد حضرات کے فضائل، مولا کے فضائل اور اپنے خانوادے کے فضائل بیان کیے جائیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ سیرت بھی ضروری ہے، سیرت آل محمد کا بیان ہے۔ اور اگر کسی مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہو تو جو خواتین آل محمد ہیں ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہو۔ آئیے حضرات دیکھتے ہیں، اس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، قرآن مجید کا 19واں سورہ 42ویں آیت، 19واں نہیں معافی چاہوں، قرآن مجید کا 3را سورہ ہے، سورہ آل عمران، اور 42ویں آیت ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن مجید کا 3را سورہ اٹھائیں گے، سورہ آل عمران 42ویں آیت، تو ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے گفتگو کی حضرت مریم سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ پروردگار نے تمہیں مصطفیٰ کیا، تمہارا انتخاب کیا، تمہارا چناؤ کیا، تمہیں سلیکٹ فرمایا، تمہیں منتخب کیا ہے پروردگار نے، کاہے کے لیے؟ وطہرک، تمہیں پاکیزہ بنایا، بطول بنایا، معصومہ بنایا، وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اے مریم تمہیں پروردگار نے تمام عالمین کی عورتوں پر فوقیت دی، تمام عالمین کی نساء پر، خواتین پر افضل بنایا، پروردگار نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اب اور طرف بات یہ ہے عزیزوں کہ لیکن میں مجلس پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، ہمارے گاؤں، ہمارے محلے، ہمارے علاقے کے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کچھ معروضات ہیں اور کچھ فکر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا، اپنے ہمسن بھائیوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور بزرگوں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ پروردگار نے جو آغاز کیا ہے اس قالت الملائکۃ، تو ہر زبان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کسی زبان کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو وہ زبان قوانین اور گرامر کے حدود
سے بندھی ہوئی ہے۔ ہر زبان کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہے، ہر زبان کے لیے کچھ نہ کچھ قواعد ہیں، ہر زبان کے لیے گرامر لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان جو کائنات کی فصیح ترین زبان ہے، جو کائنات کی سب سے بلند و بالا زبان ہے، عربی زبان سے بڑی اس کائنات میں کوئی زبان موجود نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سب سے بڑی زبان ہے قرآن مجید کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، اہل بیت علیہ السلام کی زبان ہے عربی، تو پھر جب سب سے بڑی کائنات میں زبان ہونے کا مقام اسے حاصل ہے تو پھر اس کے قوانین بھی سب سے بڑے ہوں گے، اس کی گرامر بھی سب سے بڑی ہوگی، کیونکہ فصیح ترین اور بلیغ ترین زبان عربی ہے۔ عربی سے آگے کہ کوئی زبان آج تک نکل نہ پائی اور قیامت تک عربی سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات میں یہی ایک زبان ہے جو کیفیتوں کا گفتگو کرتی ہے، کروٹوں کا گفتگو کرتی ہے، احساسات پر گفتگو کرتی ہے۔ آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ تو صاحب دلیل یہ ہے کہ اگر اونٹ کا بچہ چھوٹا ہے تو اس کا نام کچھ اور رکھا جائے گا، اگر تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو اس کا نام کچھ اور ہے، اور اگر جوانی کے عالم میں پہنچ جائے تو اس کا نام کچھ اور ہے، یا جو سب سے پست ترین شہر جس کا نام شراب ہے، عرب والوں نے اس کے بھی کئی نام رکھے ہیں، تازی ہو تو کچھ اور نام رکھا جائے گا، اور اگر ذرا سے پرانی ہو جائے تو کچھ اور نام رکھا جائے گا، لہذا اور پرانی ہو جائے تو کچھ اور نام رکھا جائے گا۔ شیر کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اسد، شیر، لائن، آپ اسے اٹھا کر دیکھیے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے کچھ اور کہا جائے گا، اگر دہاڑ رہا ہے تو مظفر کہا جائے گا، اگر اپنی گفا میں آرام کر رہا ہے تو لیس کہا جائے گا، اور اگر حملہ کر رہا ہو تو حیدر کہا جائے گا، اور اگر حملہ کر کے اپنے شکار کو بے بس کر دے تو عباس کہا جائے گا۔ تو لہذا یہ زبان کیفیتوں پر اور کروٹوں پر اور احساسات کی زبان ہے۔ ہر ایک لمحے کے بدل جانے سے جملہ بدل جاتا ہے، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، الفاظ بدل جاتا ہے۔ تو لہذا سب سے افضل زبان اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ توجہ فرمائیے گا عباس بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا آغاز مجلس میں کہ 3 دن پہلے میرا مجلس پڑھنے کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ صاحب کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ خاتون کی مجلس ہوتی ہے اور فضائل و وسائل مرد کے پڑھ دیے جاتے ہیں، آقا زادوں کے پڑھ دیے جاتے ہیں، لہذا وہیں سے میں نے اپنا موڈ چینج کیا اور اس آیت کا انتخاب کیا۔ لہذا جو کچھ 3 دن میں میری اپنی محنتیں ہیں، فکریں ہیں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور میں نے آغاز مجلس میں یہ کہا کہ صاحب میں مجلس پڑھنے کے لیے گاؤں میں اپنے محلے میں حاضر نہیں ہوتا، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنی میری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کا مطالعہ ہے، اس سے زیادہ آپ نے خطیبوں کو سن رکھا ہے، تو غور فرمائیے گا۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے عربی ہے۔ آپ جب اردو زبان میں، ہماری مادری زبان اردو ہے، آپ جب اردو زبان میں گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو ہماری فکر میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہم کتنا اچھا جملہ بنا کر بول دیں، ہم کتنے الفاظ اور کتنے حروف سمیٹ کر اچھے سے اچھا کلام کریں، اچھے سے اچھی باتیں کریں اور اچھے سے اچھا بیان دیں تاکہ لوگ ہماری زبان کی تعریف کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا عربی زبان حروف کی محتاج نہیں ہے، عربی زبان جملوں کی محتاج نہیں ہے، عربی زبان الفاظ کی محتاج نہیں ہے، عربی زبان بناوٹوں کی محتاج نہیں ہے، عربی زبان تصنع کی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کی بے نیازی، توجہ فرمائیے گا، اس کی بے نیازی کب شروع ہوئی، اس کی ضرورتیں کب ختم ہوئی؟ جب تک یہ زبان عرب کے جاہل معاشروں میں گھومتی رہی تب تک ضرورت مند بنی رہی، لیکن جیسے ہی یہ زبان آل محمد کے گھرانے میں آئی بے نیاز ہو گئی۔ جب تک جہالت کے معاشرے میں گھومتی رہی تب تک ضرورت مند رہی، لیکن جیسے ہی یہ زبان بی بی زہرا کے آنگن میں آئی بے نیاز ہو گئی۔ کاہے سے؟ لفظوں سے بے نیاز، حرفوں سے بے نیاز، جملوں سے بے نیاز۔ اب زیادہ جملے نہیں بولے جائیں گے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، اب زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب سے یہ ہاشمی گھرانے میں آئی بے نیاز ہو گئی، فاطمہ کے گھرانے میں آئی بے نیاز ہو گئی، اطرت مصطفیٰ میں آئی بے نیاز ہو گئی، سیدہ کے آنگن میں آئی بے نیاز ہو گئی، اور اتنی بے نیاز ہوئی کہ اب کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جملوں کی ضرورت نہیں ہے،
ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. انا نقطۃ تحت الباب. میں اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو 6666 آیتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پے کا ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. تو سوچئے صاحب کتنی فصیح زبان ہے جو ایک نقطے میں سمٹ گئی ہے. اب آ جائیے صاحب, اب بات گرامر کی ہو رہی تھی نا, قوانین کی ہو رہی تھی نا, قاعدے کی ہو رہی تھی نا, تو چلیے چلتے ہیں. دیکھیے آیت کا آغاز وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت کا آغاز کہے سے ہو رہا ہے؟ دو لفظ, ایک الف اور ایک زال. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. غور فرمائیے گا اور اپنی سماعت کے دریچوں کو وا کریے, سماعت کو معراج پر لے جائیے. توجہ فرمائیے, دو لفظوں سے آغاز ہو رہا ہے, ایک الف ایک زال. اِذ. قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ اِذ کا استعمال ہوا ہے. اچھا, لفظ اِذ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ اِذ کا استعمال ہوا, الف اور زال, اِذ, جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ اِذ کا استعمال ہوا ہے وہاں اللہ نے اپنے خطاب کا مرکز اپنا مخاطب کسی اور کو نہیں بنایا, ڈائریکٹ اپنے حبیب کو بنایا. جہاں جہاں لفظ اِذ لگا ہوا ہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا اور بات آپ تک پہنچ جائے گی. جہاں جہاں الف و زال کا تذکرہ آیا اِذ, وہاں خطاب کا مرکز ملائکہ کو نہیں بنایا, انسانوں کو نہیں بنایا, صرف اور صرف اپنے حبیب کو مرکز بنایا. اپنے خطاب کا اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ. چلیے دیکھتے ہیں صاحب کہ پروردگار اپنے حبیب سے کیا مخاطب ہو کے فرماتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو, اس زمانے کو یاد کرو, اس واقعے کو یاد کرو. میرے معبود تو اپنے حبیب سے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات میں اور واضح کرتا ہوا چلوں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں لفظ اِذ آیا ہے وہاں خطاب کا مرکز کون؟ اللہ کا حبیب. مخاطب کون؟ محمد مصطفیٰ, محمد عربی, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ بات پرفیکٹ ہے. تفسیر قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے یہ بات 100% پرفیکٹ ہے. جہاں جہاں اِذ وہاں خطاب کا مرکز اللہ کا حبیب محمد عربی. پہلی بات. اور دوسری بات, جہاں جہاں لفظ اِذ قرآن میں استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کوئی پرانی بات یاد دلانا چاہتا ہے, کوئی پرانی بات, کوئی پرانا واقعہ, کوئی پرانا سانحہ. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب یاد کرو وہ زمانہ, یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ لمحہ. پروردگار تو اپنے حبیب سے ایسے گفتگو کیوں کر رہا ہے کہ میرے حبیب یاد کر وہ زمانہ, یاد کر وہ واقعہ, یاد کر وہ لمحہ. کہ اپنے حبیب سے یہ گفتگو کر کے زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کائنات کی خلقت سے پہلے ہو چکا ہے صرف اللہ نہیں دے رہا تھا, میرا حبیب دے رہا تھا. سلوات بھیجے محمد, میرا حبیب دے رہا تھا. صرف میں گواہ نہیں, میرا حبیب بھی گواہ ہے. یاد کرو میرے حبیب کو زمانہ. کون سا زمانہ؟ اِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. کہے کی گفتگو؟ یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاک, کہ اللہ نے تمہیں چن لیا, منتخب کر دیا, سلیکٹ کر دیا, انتخاب کر لیا تمہارا اے مریم. کہے کے لیے طاہرک, تاکہ وہ تمہیں بطول بنائے اور تمام عالمین کی خواتین پر فضیلت دے. سب سے افضل ہو تم. غور فرمائیے گا, تمام خواتین کی نساء پر افضلیت رکھتی ہے مریم. اچھا, پروردگار نے یہ حکم دیا اپنے حبیب کو کہے کے لیے, کہے کے لیے. آپ تفسیر اٹھائیے تو تفسیر اس بات کو واضح کرے گی. میرے حبیب اس بات کا تذکرہ بار بار کرو. کہے گا کہ اللہ نے مریم کو چن لیا, اللہ نے مریم کو پاکیزہ بنایا,
पहलू नशीनों में इसका तस्करा करते रहो, अपने सहाबियों को बताते रहो, अपने सहाबियों को जताते रहो। किसका तस्करा? मरियम का तस्करा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इनका इंतखाब किया। गौर फरमाइएगा, इसलिए कि अल्लाह ने इनका इंतखाब किया, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें पाकीज़ा बनाया, इसलिए कि अल्लाह ने तमाम आलमीन की औरतों पर इन्हें फजीलत दी। तो लिहाजा एक बार नहीं, बार बार कोई गैर नहीं होने पाए मेरे हबीब, तस्करे का सिलसिला टूटने ना पाए मेरे हबीब, बार बार इसका तस्करा करते रहो। अच्छा, अजीब बात है ये कि बार बार तस्करा परवरदिगार किसी और नबी से करवा सकता था, किसी और पैगंबर से करवा सकता था, किसी और रसूल से करवा सकता था। उसने इस बार बार के तस्करे को अपने हबीब पर वाजिब क्यों किया? अपने हबीब से करवाने के लिए इसरार क्यों करवाया परवरदिगार? अरे मोहम्मद जैसी जात जो सैयदुल मुरसलीन भी है, जो तहा भी है, जो यासीन भी है, सारा मनसब जिस पर खत्म हो जाए उसे मोहम्मद अली कहा जाता है। जरा सा मेरा साथ दीजिए, और आज गुफ्तगू का रुख जरा सा अलग होना चाहिए। एक मौलाना की साले सवाब की मजलिस है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपके अज़ान आलिया अगर मेरे बयान से जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह आपकी समात मिराज पर होगी। बैठे तो आप फर्श पर होंगे, लेकिन अर्श पर महसूस होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, इतने अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर से जो नबियों के सरदार है, उनसे कह रहा है परवरदिगार कि मरियम जैसी खातून का तज़किरा अपने जानशीनों में, अपने बैठने वालों में, अपने सहाबियों में, अपने पसीने पर खून बहाने वालों में करते रहो, जताते रहो। किसका तज़किरा? बार बार मरियम का तज़किरा। लेकिन कुरान खुल के बात नहीं करता, कुरान तो इशारों में बात करता है, और अल्लाह समझाना चाहता है जब मरियम जैसी मासूमा का तज़किरा बार बार पैगंबर को वाजिब है, तो उस खातून के बारे में क्या ख्याल है जो मरियम की भी सैयदा है? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले पर। जब मरियम जैसी मासूमा का तज़किरा सैयदुल मुरसलीन पर बार बार करना जरूरी है, हुक्म परवरदिगार है, तो जो मरियम जैसी मासूमा की सैयद है, सैयदा है, सरदार है, जो उसके ऊपर फौकियत रखती है, उसका तज़किरा। तो साहब देखिए कुरान में, अभी मैं उस मौजूद पर उस तेजी से उस मैटर पर नहीं आना चाहता जहां आपके अज़ान आलिया पहुंचे, जरा जरूर जाइए। ये कुरान इशारों में बात करता है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या? तो दलील अहकामात उठा लीजिए, आप रोजा ले लीजिए, नमाज ले लीजिए, आलम इस्लाम से सवाल करिए, रोजा रमजान में क्यों रखते हो भाई? का कुरान का हुक्म है, बेशक रोजा रखिए, लेकिन आप सुबह की अजान से पहले और मगरिब की अजान तक रोजा रखते हैं, क्या यही तो इस्लाम है? हमने कहा कुरान में दिखाइए। नमाज गौर फरमाइए, कुरान एक पैमाना देता है हाकी, और डिटेल से बातें नहीं करते। मैंने पहले कहा था ना, कुरान जैसे हम मजबूर हैं अपनी बात को समझाने के लिए हजार जुमलों का इस्तेमाल करें, कुरान मजबूर नहीं है, बेनियाज है। और बेनियाज होने की दलील ये है कि ये बेनियाज परवरदिगार का कलाम है। गौर फरमाइए। तो साहब सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, एक तज़किरा आया, बस एक जुमला आया पूरे कुरान में 6666 114 सूरों में एक तज़किरा आया, अकीमुस सलात। इसके अलावा कुछ है? नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कहीं दिखाई दिया कि सुबह की 2 रकात आलम इस्लाम जमा हो जाए, और कहीं ये दिखा दे कि सुबह की 2 रकात है? जोहर की 4 रकात है, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात है? कोई दिखा सकता है? नहीं। कुरान में लफ्ज़ अकीमुस सलात आया है। कुरान ने ये नहीं बताया कि सुबह की 2 ही पढ़ना, जोहर की 4 पढ़ना, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4 पढ़ना। तो हमने कहा साहब तो कुरान ने 2 4 4 3 4 नहीं बताया, तो फिर आप कहां से पढ़ना? अच्छा, इत्तेफाक ये भी है साहब। आप ये देखें, सिर्फ शिया हज़रात 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते, हमारे सुन्नी भाई भी 2 रकात पढ़ते हैं, हनफी भी 2 रकात पढ़ते हैं, देवबंदी भी 2 रकात पढ़ते हैं, सलफी भी 2 रकात पढ़ते हैं, मुहर्रकी भी 2 रकात पढ़ते हैं। तो जो फरमा रहे आप, और जितने भी हैं, चाहे वो इस्माइली हो, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, सब 2 ही पढ़ रहे हैं साहब।
جبکہ قرآن میں کسی پر ثابت نہیں ہے کہ 2 ہے کہ 4 ہے، بس سب 2 رہے ہیں۔ 73 کے 73 فرقے صبح کی 2 ہی پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 پڑھ رہے ہیں، سب کے سب پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا سب کا سب کے سب کا 2 رکعت نماز پڑھنا سب مل کر جواب دو کہ قرآن نے کہا بتایا کہ صبح کی 2 رکعت کا مولانا آپ سمجھے نہیں۔ اس مسئلے میں ذرا سا اتحاد ہو گیا۔ کیسا اتحاد؟ کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ قرآن نے کچھ نہیں بتایا تعداد کتنی ہے۔ کا پھر کہ جیسا رسول اور آل رسول کو دیکھا گیا، جیسا رسول اور آل رسول کو ہم نے دیکھا ویسا ہم کرتے چلے گئے۔ رسول اور آل رسول نے صبح کی 2 پڑھی، 73 فرقہ صبح کی 2 پڑھ رہا ہے۔ ارے یہی تو پیغام زمانے کو دینا ہے۔ جب رسول اور آل رسول کے علاوہ 2 رکعت نماز ثابت نہیں ہوتی تو اسلام کہاں سے ثابت ہوگا؟ جب 73 فرقے رسول اور آل رسول کے کو ہٹا کر 2 رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تو اسلام کیا سمجھیں گے؟ سلوات بھیجے محمد والے ہے نا۔ اب قرآن تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، قرآن اجمالی گفتگو کرتا ہے، قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، اور پروردگار نے قرآن میں اشاروں میں بات کر کے کچھ سمجھانا چاہا۔ اشاروں میں بات سمجھ کر کے پروردگار تمام عالمین کو سمجھانا چاہتا ہے کہ عالمین سمجھ جائے کہ قرآن عقل مندوں کی کتاب ہے، احمقوں کی کتاب نہیں ہے۔ سلوات بھیجے محمد، مین کو سلوات بھیجے۔ تو صاحب کیا کہا پروردگار نے؟ اس قالت الملائکہ، اے میرے حبیب اس زمانے کو یاد کرو اور اپنے لوگوں کو بتاؤ، دہراؤ کہ جب فرشتوں نے، ملائکہ نے مریم جیسی خاتون سے بات کی، گفتگو کی اور یہ پیغام سنایا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا، تمہیں پاکیزہ بنا دیا، تمام عالمین کی خواتین پر تمہیں فضیلت دی، یہ تو کہا پروردگار نے نا۔ تو صاحب جب بار بار مریم کا تذکرہ کرنا نبی پر واجب ہے، تذکرہ کرنا پروردگار کروانا چاہتا ہے، تو جو مریم کی برابر ہوں۔ اچھا افضل کی بات جانے دیں، یہاں پہ ایک پہلو سامنے آ گیا، اس پر گفتگو ہو جائے۔ ہم لہٰذا جو بھی کائنات میں، غور فرمائیے، جو بھی کائنات میں عظمت اور مقام کے اعتبار سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے برابر ہوگی، فضیلت میں، مقام میں، شرف میں، مرتبے میں، تو کیا بار بار تذکرہ کرنا اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے؟ میں ابھی افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی ان کے منصب کے برابر آ جائے اس کا بار بار تذکرہ ہو، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کا صاحب کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے ایک پیمانہ بتایا ہے، قرآن نے ایک قانون دے دیا کہ مریم اس فضیلت کی حاملہ ہے، لہذا ان کا تذکرہ بار بار کیا جائے۔ یہ میرے حبیب اب کوئی معمولی انسان نہیں کرے گا، سید المرسلین جیسا نبی کرے گا، بار بار کرے گا۔ تو اب اگر ان کے برابر کوئی خاتون آ جائے تو جیسے مریم کا تذکرہ واجب ہے ویسے ہی اس خاتون کا مرتبہ واجب ہے، ذکر واجب ہو جائے گا۔ ارے یہ بات تو مریم کا ہم پلہ اگر کوئی آ جائے اس پر صدق آتی ہے، لیکن اگر ان سے افضل کوئی کائنات میں آ جائے تو فیصلہ آپ کریے صاحب، فیصلہ کرنا پڑنے والے کریں گے۔ اگر ان کے برابر کوئی آ جائے تو اس کا تذکرہ واجب ہو جاتا ہے بار بار کرنا، لیکن اگر ان سے افضل کوئی آ جائے، اگر ان سے افضل کوئی آ جائے تو اس کا تذکرہ کرنا واجب ہوگا بھی نہیں۔ اب آپ جیسے ہی افضل ہونے کی بات آئے گی فوراً کلمہ پڑھنے والوں کی آنکھیں اٹھیں گی، آپ کی بھی نگاہیں اٹھیں گی۔ صاحب سب سے افضل کون؟ وہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے، چاہنے والوں کی زبان میں جو ہے، زبان جو ہوئی دماغ میں ہے، وہ دل میں، لیکن جو آپ کے دل و دماغ میں ہے وہ نام لینا ہی نہیں چاہتا۔ سامنے والا یہ کہے گا صاحب آپ حضرت مریم سے اگر افضل کسی کو بتانا چاہتے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی نام ہوگا، کون سا نام؟ بی بی فاطمہ کا؟ نے کہا بالکل نہیں، ہمارا کوئی ارادہ
سے تیرا محمد بنائے اس نے بھی فاطمہ ایک ہی بنائی. آپ کہیں گے صاحب حدیث سنی آپ نے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ان 13 محمدوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سب برابر ہیں. غور فرمائیے گا سب برابر ہیں. لیکن جب شہزادی کا مرحلہ آتا ہے تو تمام امام کیا کہتے ہیں؟ 8ویں امام 11ویں امام 7ویں امام انہوں نے کہا فرمایا نحنو حجت اللہ علی الخلق. ہم اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں. لیکن فاطمہ جدتنا حجت اللہ علینا. لیکن ہماری دادی فاطمہ ہم معصومین کو حجت بن کر آئی ہیں. تو اللہ نے جہاں اپنے منہ سے 13 معصوموں کو خلق فرمایا اس نے بھی فاطمہ ایک بنائی. آپ کہتے صاحب حضرت مریم کے مقابلے میں بی بی زہرا کو لائی. ہرگز نہیں. بی بی زہرا کو اللہ نے مقابلے میں رکھا ہی نہیں ہے. آپ ایک مثال کو اپنے بھائیوں کی بھائی یہاں ایک مائک چل رہا ہے اسی بغل میں ایک مائک اور رکھ دیا جائے. دیکھیں ہم فطرتی تقابل والے ہیں. یہ ہماری فطرت میں ہے. آنے دیجیے محرم دن بھر مجلس جب ختم ہو جائے گی تو رات میں تذکرہ ہوگا آج مجلس کس کی اچھی تھی. تقابل تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. فلاں خطیب کی مجلس جو ہے بڑی اچھی تھی فلاں کی بڑی اچھی تھی فلاں کی بڑی اچھی. انہوں نے چھت اڑا دیا انہوں نے پلر گرا دیے اور جنگی مجلس پڑھتی اور یہ مجلس پڑھتی. تو یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان تقابل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اب قرآن جب تمہیں پیمانہ دے رہا ہے قرآن جب آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے تو پھر اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولیے اگا کریے اور تقابل کریے. اور جو بھی مریم سے افضل ہوگا اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک پیمانہ ایک نمونہ ایک قانون یہ اللہ نے دیا ہے کہ مریم کا یہ مقام ہے میرے حبیب ان کا تذکرہ بار بار کرتے رہو. اب جو بھی ان سے افضل ہوگا اس کا تذکرہ بار بار ہوگا کہ نہیں ہوگا. غور فرمائیے گا. اور افضل جہاں تک بات آتی ہے تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے بی بی سیدہ. نہیں, اللہ نے مقابلے میں رکھا ہی نہیں. اللہ نے کمپٹیشن میں رکھا نہیں. اب چلیے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا. اگر میں یہ بات اپنی جانب سے کہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات کو اپنی گرفت میں لے لے پکڑ میں لے لے کہ ہم نے صاحب یہ سنا تھا وہ سنا تھا اور مولانا نے کچھ آج پڑھے. چلیے قرآن کی کائنات پہ چلتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ سوالات قائم کروں گا اور پھر قرآن کی ایک آیت سے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. توجہ اور پھر توجہ میرے عزیزوں. میں آپ سے سوال کروں کہ جناب مریم کیا ہے؟ کیا ہے جناب مریم؟ تو آپ کہیں گے معصومہ ہے. آپ کہیں گے طاہرہ. دیکھیں کسی مولوی صاحب کی بیٹی کا نام نہیں ہے, کسی قاری صاحب کی بیٹی کا نام مریم نہیں ہے, کسی صحابی کی بیٹی کا نام مریم نہیں ہے. مریم یہ مقدس خاتون خود بھی معصومہ ہے باپ بھی معصوم ہے. اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا. معصوم بیٹا خود بھی معصومہ باپ بھی معصوم. باپ کا نام عمران جو عہدے نبوت کو فائز ہے, نبی ہے. باپ نبی ہے, نبی کی بیٹی کا نام ہے مریم, معصومہ ہے. بچہ جو آئے گا وہ بھی معصوم ہوگا, رسول ہوگا, نبی نہیں رسول ہوگا. نبی رسول میں یہ تو فرق ہے صاحب. صاحب شریعت کو رسول کہا جاتا ہے, جس کے پاس کتاب نازل ہو اسے رسول کہا جاتا ہے. اسے رسالت جسے شریعت دی جائے اسے رسالت دی جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو جناب عیسیٰ نبی بھی ہے رسول بھی ہے. تو دونوں عہدہ رکھنے والے شخص کی ماں کا نام ہے مریم جیسی معصومہ. تو یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. تو جب معمولی خاتون نہیں تو چلو بھی قرآن کی کائنات میں اور جناب مریم کا مقام دیکھو اور نتیجہ لے لو. بس ذہن میں اتنا رکھیے گا کہ اللہ نے مریم جیسی معصومہ کا تذکرہ کرنے کے لیے بار بار کہا. تو جو ان سے افضل ہوگی اس کا پرسنل رائٹ بنتا ہے کہ بار بار تذکرہ ہو, اس کا حق بنتا ہے کہ بار بار تذکرہ کیا جائے. ان سے افضل کون ہے؟ تو ذہن میں بات کیا ہے کہ ساتھ بی بی سیدہ. میں نے کہا نہیں, بی بی سیدہ کا ان سے کوئی تقابل نہیں ہے. اللہ نے کمپٹیشن میں رکھا ہی نہیں ہے. پھر وہ کون سی خاتون ہے جو مریم سے بھی افضل ہے؟ ذرا سا توجہ کرے. وہ کون سی خاتون
عتیقہ کہا, بطول کہا, طاہرہ کہا, شاہدہ کہا, شہیدہ کہا, مشہودہ کہا, آمینہ کہا. تو جو فرما رہے ہیں تمام تر القابات سے پروردگار جناب مریم کو نوازتا گیا, نوازتا گیا, نوازتا گیا. لیکن ایک مقام ایسا آیا جب جناب مریم کی عمر ہے 11 برس, 11 سال, بیت المقدس میں عبادت میں مشغول ہے جناب مریم. سن 11 سال, 11 برس بیت المقدس میں نماز پڑھ رہی ہے, بیت المقدس کے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تسبیح کر رہی تھی, اتنے میں ایک فرشتہ نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا قرآن مجید کا 17واں سورہ, 19واں سورہ, 17ویں آیت, سورہ مریم. پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا. اور ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو نازل کیا, اپنی روح کو بھیجا. یہ روح کون ہے صاحب؟ یہ روح کون ہے؟ وَأَرْسَلْنَا, اور ہم نے بھیجا, ارسال کیا. کہاں سے؟ آسمان سے زمین کی طرف بیت المقدس میں جہاں 11 برس کی معصومہ مریم عبادت میں مشغول ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, ہم نے ان کی طرف, مریم کی طرف بھیجا. کسے بھیجا؟ روحنا. اللہ کی روح کون ہے؟ میں جملے کو بدل دوں, روح القدس کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے ذہن عالیہ میں ہے نا, روح القدس کون؟ اللہ کی روح کون؟ بھیا روح القدس اور اللہ کی روح وہی تو ہے جو روٹیوں پہ آئے پہنچاتا ہے, جو تلوار لے کر قصیدہ پڑھتے ہوئے لے کر آتا ہے, جو سیدہ کی چکی چلاتا ہے, جو حسین کا جھولا جھولاتا ہے, اسی کا نام تو روح القدس ہے. یعنی سید الملائکہ حضرت جبریل کو اللہ کی روح قرار دیا گیا. پروردگار شاہ فرماتا ہے اور ہم نے اپنی روح کو مریم کی جانب بھیجا, جبریل کو بھیجا. اور یاد رکھنا جبریل کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا, ایسے ملک بنا کر نہیں بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, فَتَمَثَّلَ لَهَا, اور ان کے پاس اس مثل, اس جیسا بھیجا. کس جیسا؟ بشرًا سویہ. بشر کہتے ہیں انسان کو, سویہ کہتے ہیں پرفیکٹ, کامل انسان, بہترین انسان جو ہر رخ سے کامل ہو, حسن و جمال والا ہو, بہترین قد و قامت رکھتا ہو. بشرًا سویہ. اب یہ قرآن ہے, روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے جس پر شک کیا جائے. کہتا ہے پروردگار وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرًا سویہ. اور ہم نے جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا. کیسے بھیجا؟ کامل مرد بنا کر, کامل انسان بنا کر, کامل بشر بنا کر. اب جیسے ہی ملائکہ ان کے قریب پہنچا, حضرت مریم نے جملہ کہا, قرآن میں موجود ہے, یہی 19واں سورہ, سورہ مریم 17ویں آیت, 18ویں آیت اٹھا کر دیکھیے گا. حضرت مریم نے جیسے محسوس کیا کہ کوئی بشر میرے قریب آتا ہے تو ارشاد فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. ٹھہر جا, ٹھہر جا, میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اگر تم متقی اور پرہیزگار ہے تو ٹھہر جا میرے پاس نا. کاہے کی پناہ چاہیے؟ اللہ کی پناہ. آپ نماز پڑھتے ہیں, دیکھیں دھڑا دھڑ نقطوں کو بیان کر دینا آسان ہے, لیکن ذرا سے قرآن کی کائنات نے میرے ساتھ آپ سیر کر لیں تو جو نتیجہ آنے والا. دیکھیں میں نے چیلنج بہت بڑا کیا ہے کہ جو مریم سے افضل ہوگا اس کا تذکرہ بار بار ہوگا. آپ نے کہا جناب سیدہ, میں نے کہا نہیں, جناب سیدہ کا تقابل مریم سے ہی نہیں. اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امتحان کی منزل میں رکھا ہی نہیں ہے. ان سے کسی کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا. اور فرما رہے میں نے دلیل بھی دی کہ جس نے اپنے نور سے 13 محمد بنائے اس نے بھی فاطمہ ایک ہی بنائی. اگر تقابل کروانا ہوتا تو کئی فاطمہ بنا دیتا, اور ہمارا کئی فاطمہ بنا دیتا, کئی فاطمہ بنا دیتا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے معصومین کے آنے پر رسول کھڑے نہیں ہوئے, لیکن جیسے
نہیں، بشرن سویا، کامل مرد بنا کر بھیجا انسان کے صورت میں. اور جناب مریم نے جب آتا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ قال انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تم متقی پرہیزگار تو ٹھہر جا. اس آیت نے ایک میسج دیا ہماری قوم کی خواتین کے لیے. مریم سمجھانا چاہتی ہیں کہ جب بھی ہماری قوم کی خواتین سے کوئی نامحرم ملحق ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو پروردگار سے. غور فرمائیے گا تو کیا کہا؟ اعوذ باللہ. آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، مسجد میں کھڑے ہوئے، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے گاؤں مسجد میں، کس سے خطرہ ہے بھائی؟ آپ کسی سے خطرہ نہیں، میں خطرہ تو ہے صاحب. جیسے مصلی پر کھڑے ہوتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لاٹھی مارنے آتا ہے، ڈنڈا مار رہا ہے، گولی سے مار دے گا نہیں، یہ نیت اور ذہن کو ٹکنے نہیں دیتا. یہ نیت اس لیے کہا کہ گھر چھوڑ کے، اب تو صاحب کرونا ہونا چل رہا ہے، ان تمام باتوں سے ہٹ کے جب سادے موسم تھے، جب صحیح ماحول تھا، تو شریعت کیا کہتی ہے صاحب کہ گھر چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھو، اس لیے کہ گھر میں زیادہ حملہ کرے گا. کبھی بچوں کے ذریعے سے حملہ کرے گا، کبھی بیوی کے ذریعے سے حملہ کرے گا، کبھی رشتے داروں کے ذریعے سے حملہ کرے گا، تو بہت ڈسٹرب کرے گا تمہیں. لہٰذا کہاں چلے جاؤ؟ مسجد میں کچھ سکون رہے گا، تمہیں گھریلو آفات سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور وہاں پر تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا زیادہ تمہیں وقت ملے گا. ایسا مسجد میں پڑھو. لیکن مسجد میں آنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے انسان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی سے خوف کھاتا ہے تو کہتا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس شخص سے، میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے. تو اب اعوذ باللہ کا قانون یہ ہے کہ جب دل میں خطرہ پیدا ہو تو زبان سے اعوذ باللہ نکلے گا. جیسے ہی ملک مریم کے قریب آیا، کاہے کی شکل میں، انسانی شکل میں، تو جناب مریم کو خطرہ محسوس ہوا کہ نہیں؟ اور اگر خطرہ محسوس نہ ہوا ہوگا تو اعوذ بالرحمن کبھی نہ کہتی. یہی تو منزل ہے، یہی تک لے کے آنا ہے آپ کو. اعوذ بالرحمن، اعوذ بالرحمن، کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سے ظاہری طور پر وہ انسانی شکل میں آیا تھا، ظاہری طور پر وہ بشر کی شکل میں آیا تھا، لیکن تھے جبرائیل، تھا ملک، تھا سید الملائک، تھا جبرائیل، لیکن ظاہری طور پر انسان بن کر آئے تھے. مریم پہچان نہ پائی، خطرہ محسوس ہوا تو کہا اعوذ بالرحمن، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. لیکن اتنا مرتبہ ہے مریم کا، یہ صدیقہ بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ بطول بھی ہے، نبی کی بیٹی بھی ہے، نبی کی ماں بھی ہے، لیکن ذرا سا جبریل نے اپنا لباس بدلا، مریم پہچان نہ پائی. ذرا سا بیدار ہو جائیے، ذرا سا چولا بدل گیا، مریم پہچان نہ پائی. ارے یہ قانون نے اللہ نے بتایا، اور یہ قرآن کی معصومہ ہے جسے اللہ نے تمام مرتبات سے نوازا. کبھی طاہرہ کہا، کبھی بطول کہا، کبھی شاہدہ کہا، کبھی شہیدہ کہا، کبھی مشہورہ کہا. اتنی زیادہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ. لیکن علم دیکھیے، علم کہاں رکا؟ جیسے ہی چولا بدل کے جبریل آئے، کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اتنا مقام ہونے کے بعد علم کہاں پہ رکا؟ کہ اعوذ بالرحمن، اعوذ بالرحمن، اللہ کی پناہ چاہتی ہے. قرآن کی معصومہ ہے، یہ حضرت مریم جیسی معصومہ ہے کہ اگر جبرائیل لباس بدل کے آ جائے تو پہچان نہ سکے. اور اللہ کی پناہ مانگے. اٹھاؤ تاریخ ہے، جب تحریز بطول پا جبرائیل لباس بدل کر آئے، فضا دوڑی ہو کر دوڑی اللہ کے نبی کی بیٹی کی خدمت میں گئی. فاطمہ اے میری سیدہ، اے شہزادی کونین، جبرائیل
لیکن بات پہنچ گئی نا؟ نہیں ابھی پہنچی نہیں ہے. اب وہ منزل آ گئی ہے کہ ہر سننے والا پریشان ہو جائے گا. آپ تعلیم اٹھائیے. رسول کے زمانے میں ایک مسلمان تھا, خوبصورت مسلمان, بہت خوبصورت تھا. اس کا نام تھا دہیے کلبی. دہیے. جبریل ہمیشہ جب انسانی لباس میں آنا چاہتے تھے رسول کے پاس تو دہیے کلبی کی شکل میں آتے تھے, اور جبریل رسول کے پاس بعد میں پہنچتے تھے. فضہ فاطمہ کے پاس پہلے پہنچتی تھی. تاریخ کے حقائق ہیں. شہزادی دہیے کلبی کی شکل میں جبریل آئے. اللہ اکبر, یہ حقائق ہے. فوراً پہچان جاتی تھی کہ آپ فلاں شکل میں آئے ہیں, اب فلاں شکل میں آئے ہیں, اب فلاں شکل میں آئے ہیں. فوراً پہچان. آپ کہنے صاحب دماغ خراب ہے آپ کا, آپ نے کنیز جناب فضہ کو اتنا مرتبہ دے دیا, اتنا مرتبہ دے دیا کہ جسے قرآن معصومہ بطول کہہ رہا ہو, نبی کی ماں ہو, نبی کی بیٹی, اس سے افضل بنا دیا. تو صاحب ہم کون ہوتے ہیں افضل بنانے والے؟ چلو قرآن کی کائنات میں اگر قرآن سے ثابت ہو گیا پھر تو آپ کی زبانیں خاموش نہیں رہیں گی نا, پھر کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں رہے گا. چلو قرآن کی کائنات. اور میں تمام عالم اسلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمام عالم اسلام جمع ہو کر قرآن کی کائنات میں کوئی ایسی خاتون دکھاؤ. لیکن یہ بھی ایک اتفاق ہے. جناب سارہ, ہاجرہ, آسیہ, جناب حوا اور جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم, یہ 4-5 خواتین بڑی معزز ہیں اور بڑی مرتبے والی ہیں. لیکن کسی کا نام قرآن میں آیا نہیں. کسی کا نام, جناب ہاجرہ کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے, جناب سارہ کا نام قرآن میں نہیں ہے. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں, بہت ہی ہوش آواز میں پڑھ رہا ہوں, آپ اپنی سماعت کے ذمہ دار ہیں. توجہ. جناب حوا کا نام ہے نہیں, جہاں جہاں میں تذکرہ آیا آدم کی زوجہ 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 کہہ کے آیا, نام آیا نہیں آیا. صرف جناب مریم کا نام آیا. جناب نوح, جناب لوط کی بیویوں کا نام نہیں آیا, صفتیں آئی کہ ان دونوں کی بیویاں کیا ہیں, جہنمی ہیں. اتنا آ گیا, نام نہیں آیا. اکیلا جناب مریم کا نام آیا. اتنی بابرکت خاتون. مولانا آپ نے ایک کنیز کو افضل بتا دیا. کنیز تو زمانے کی نگاہ میں ہے, کنیز تو زمانے کی نگاہ میں ہے نا. اور دیکھو کہ عصمت نگاہ عصمت میں جناب فضہ کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت میں دو معصوم جسے اپنی ماں کہتے ہو اسے فضہ کہا جاتا ہے, اور ایک معصوم اپنا جسے اپنی بہن کہہ رہا ہو. مولا علی نے بہن کہا, امام حسن اور حسین نے ماں کہا. اس خاتون کی فضیلت اور مقام کا عالم کیا ہوگا. توجہ میرے عزیزوں, غور فرمائیے. چلو قرآن کی کائنات میں, اور میں کھلا ہوا اوپن چیلنج ہے, تلاش کرو کوئی ایسی خاتون قرآن کی کائنات کہ جس کا رشتہ کائنات میں سب سے ہو. وہ ہندوؤں کی بھی ماں ہو, مسلمانوں کی بھی ماں ہو, جینیوں کی, بودھسٹ, یہودی, عیسائی, جتنے بھی 73 فرقے اور ان کے علاوہ جتنے بھی زمین پر ہیں, سب کی ماں, سب کی مشترک ماں. جب آپ تلاش کرنا چاہیں گے, کوشش کریں گے, تو قرآن کی کائنات میں ایک مرد ایسا جو سب کا باپ, ایک خاتون ایسی جو سب کی مشترک ماں. باپ کا نام حضرت آدم, ماں کا نام حضرت حوا. اور فرمایا یہ دونوں کون ہیں, مرد اور عورت؟ حضرت آدم ابو البشر, حضرت حوا ام البشر. ایک طرف ساری کائنات کا باپ, دوسری طرف ساری کائنات کی مشترک ماں. ہندو ہے اس کی بھی ماں ہے, ماں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کوئی کائنات میں جو کہتے کہ صاحب ہمارا شہر حضرت آدم سے نہیں ہے؟ اگر کوئی
انکار کر دے تو شجرے میں نام تو ملے گا، وہ جو صنعاف کا کالم ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہے کوئی جو کائنات میں کیسے کہ ہم سے ہمارا رشتہ حضرت آدم سے نہیں، کوئی نہیں ہے، سب حضرت آدم کی اولاد، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی فرقے کا تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھتا ہو، سب کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، حضرت آدم۔ سب کی ماں کا نام حضرت حوا۔ یہ ہے ابو البشر اور ام البشر، ایک عالمین کا باپ، ایک عالمین کی ماں۔ یہ جو عالمین کی ماں اور عالمین کا باپ ہے، ساری کائنات کے باپ اور ساری کائنات کی ماں، اللہ نے ان کو مقام کیا دیا؟ اللہ نے ان کو مرتبہ کیا دیا؟ کہ مقام اور مرتبہ یہ دیا کہ ان کو خلق فرمانے کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا وَقُلْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسرا سورہ، پہلا پارہ، دوسرا سورہ، 32ویں آیت، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیوی، آدم اور آدم کی بیوی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اسکن، آرڈر ہے، آرڈر حکم دیا جا رہا ہے، اسکن ساکن ہو جاؤ۔ ساکن کہاں پر؟ زوجت الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ اللہ نے ساکن کہا، مالک نہیں کہا۔ اللہ نے ساکن کہا، مالک نہیں کہا۔ یہ جناب آدم اور حوا کہاں گئے؟ جنت میں آ گئے۔ جنت میں آئے نا، کیا بن کر آئے؟ ساکن اور ساکنہ۔ آدم ہے ساکن اور آدم ہے حوا ہے ساکنہ۔ غور فرمائیے گا، یہ کائنات کے ماں اور باپ ہیں، عظمت بہت زیادہ ہے، صفی اللہ ہے، یہ ابو البشر ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ ایک طرف ماں ام البشر ہے، معصومہ ہے، اور فرمانے گا انہیں بھی لقب 1000 دیے گئے ہیں، ام البشر ہے، معصومہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، جناب حوا، ہر ایک مقام ان کے پاس بھی ہے، لیکن دونوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو آرڈر دیا، ساکن ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت آدم اور حوا جنت کے ساکن ہیں، مالک نہیں ہیں، ساکن ہے، مالک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیزوں، جب یہ مالک نہیں ہے، صرف ساکن ہے، تو پھر جنت کا مالک بھی کوئی ہوگا، جنت کی مالکہ بھی کوئی ہوگی۔ جنت کا مالک بھی کوئی ہوگا اور جنت کی مالکہ بھی کوئی ہوگی۔ مالک کون ہے؟ مالکہ کون ہے؟ عالم اسلام سے سوال کرو اور جواب ملے یا نہ ملے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ مالک کون، مالکہ کون؟ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ جو بھی مالک اور مالکہ ہوگا وہ ساکن اور ساکنہ سے بڑا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، ان سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا ہوگا تو چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مالک اور مالکہ کون؟ جب یہ بھی بات طے ہو جائے اور حل ہو جائے کہ اللہ نے ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ مالک کیوں نہیں بنایا؟ اللہ مالک بھی بنا سکتا تھا حضرت آدم کو، اور مالکہ بنا سکتا جناب حوا کو۔ مالک و مالکہ کیوں نہ بنایا؟ کہ اس لیے کہ قدرت جانتی ہے آدم کی اولاد میں کافر بھی آئیں گے، آدم کی اولاد میں مشرک بھی آئیں گے، آدم کی اولاد میں قاتل بھی آئیں گے، آدم کی اولاد میں مقتول بھی آئے گا، آدم کی اولاد میں ظالم بھی آئے گا، آدم کی اولاد میں مظلوم بھی آئے گا، آدم کی اولاد میں رحمت اللہ بھی آئیں گے، آدم کی اولاد میں لعنت اللہ بھی آئے گا۔ اگر آدم اور حوا کو مالک اور مالکہ بنا دیا تو کل آنے والے دن میں کوئی بھی اٹھ کر کلیم کرے گا باپ کی جنت ہمیں دو، 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 یہ ہمارا آبائی حق ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے۔ اگر مالک بنا دیتا حضرت آدم کو تو بھائی انسانیت کیا کہتی؟ یہ پراپرٹی ہو جاتی جناب آدم کی، اور بیٹے کہتے چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے جو بھی مسئلے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے جس دھن کے ماننے والے ہو، ہم سب کہتے باپ کی پراپرٹی ہے۔ اب میں اردو کا ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ باپ کی
सलवात भेजते मोहम्मद। किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी के बाप की, अगर आदम की होती तो बाप की प्रॉपर्टी होती, तो लिहाजा हजरत आदम को मालिक बनाया नहीं, तो बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी तरफ देखिएगा, जरा सा मेरा साथ दीजिए, और बात आखिरी लम्हे में चल रही है, और अगर गुफ्तगू में कुछ बोरियत महसूस हो रही है तो ना बोले, लेकिन अगर कुछ ताजा फल लग रहा हो तो फिर वाजिब हो जाता है बोलना। गौर फरमाइए, जन्नत प्रॉपर्टी नहीं है हजरत आदम, वरना हर एक इंसान के लिए करता बाप की जन्नत, बाप की जन्नत, बाप की जन्नत। आप क्या सोचते हैं कि फिर जब प्रॉपर्टी नहीं है जन्नत मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी? आप देखिए मिंबर, ये मिंबर जो है ये मेहराब है। किसी भी कौम का आदमी हो, आलिम हो, मुबल्लिग हो, मुल्ला हो, जब वो अपने कौम से तबलीग करता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये करो, वो करो, तो सामने वाले फ्रंट में पूछते नमाज पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या, और रोजा रखेंगे तो मिलेगा क्या? तो फौरन मुल्ला, मौलवी, मुबल्लिग क्या कहता है कि नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, और रोजा रखो जन्नत मिलेगी। ठीक कहता है ना? मौला की कसम, अपने मोहल्ला हुसैनाबाद के इस इमाम बारगाह के मिंबर के वहां से छोटा सा तालिब इल्म होने के, अगर इबादत और हमारे दरमियान जन्नत की लालच न होती, कौन कायनात में अल्लाह को सजदा करता? और कौन है जो जन्नत की लालच न होती तो अल्लाह को सजदा करता? मैं साहब, कायनात में बस एक ही शख्सियत ऐसी गुजरी जिसने चिल्ला कर एक जुमला कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब न जन्नत की लालच में सजदा, न जहन्नम के खौफ से सजदा। हमें और आपको कैसे मिलेगी भैया? नमाज पढ़ के मिलेगी? नहीं। अगर कोई नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि जन्नत मिल जाएगी तो माफ कर देगा, वो नमाज नहीं, वो तिजारत है। तिजारत है कि नहीं? हमें और आपको कैसे मिलेगी भाई? नमाज पढ़ के? या मैं माफी चाहता हूँ, नमाज नहीं, नमाज पढ़ के मिलेगी। नून तज़ीर लगाइए, तो आप बहत्तर फिरकों में नून पसीर पाइए, नमाज पढ़ के मिलेगी? नहीं। नमाज वाजिब है, जरूरी है। एक ही जरिया है नमाज अपने परवरदिगार से करीब होने के लिए, अहले बैत से करीब होने के लिए। लेकिन मेरी बात इस पे नहीं है, मेरी बात ये है कि जन्नत कैसे पाइएगा? नमाज पढ़ के, रोजा पढ़ के नहीं। वरना कैसे नहीं? हमने कहा चलिए आप ही वाली मान लेते, हाँ, तो बड़े प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। नबी ने कहा कि मेरी कौम के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, सब जहन्नम में जाएंगे। तो नमाज तो 73 फिरके वाले पढ़ रहे साहब। अगर सिर्फ नमाज पर जन्नत पढ़ने लगी तो 73 के 73 खड़े हो जाएंगे क्लेम के लिए, हमसे ज्यादा थोड़ी नमाज पढ़ी है तुमने। और जन्नत की इतनी मारामारी है, जिद्दा है कि सब हमें काफिर बनाकर खुद मुसलमान होकर नमाज पढ़ के जन्नत जाना चाहते हैं। ये तो काफिर है, काफिर है, हमें तो खारिजी कर दिया साहब, जन्नत ही थोड़ी है साहब। नमाज का जोर लेकर जन्नत में कोई नहीं जा सकता। तवज्जो, तवज्जो, फिर जन्नत मिलेगी कैसे? अब बात अगर यहाँ रुक गई तो तशरीह रहेगी, जन्नत मिलेगी कैसे? ये बात तो तय है कि हमारे अमल में इतना दम नहीं है कि हमारे अमल की जजा बन जाए जन्नत। एक भी रकात हमारी ऐसी नहीं कि जिसकी जजा में अल्लाह जन्नत दे दे। अगर नमाज में इतना दम होता, हमारी अमल में हमारे इतना दम होता और नमाज में जन्नत मिल रही होती तो शैतान से ज्यादा किसी ने नमाज पढ़ी नहीं। 30,000 लाख साल जिसने अल्लाह को सजदा किया, सबसे ज्यादा मुस्तहिक जन्नत का तो वही है, वही एक नहीं है। तो लिहाजा सजदे में सर रखने से जन्नत नहीं मिलेगी। देखिए जज़ा का मतलब क्या है? दो बातें पढ़ूंगा, बात तमाम। जन्नत नहीं मिलेगी,
ہمارے عمل میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہم جزا کے طور پر جنت لیں. ہزاروں برائیاں ہیں, ہزاروں خرابیاں ہیں, پڑھی پڑھی نہ پڑھی کوئی دقت نہیں ہے, اور کچھ کیا نہ کیا. لہٰذا نماز جنت تو ملنے سے رہی صاحب. اگر نماز پر جنت لیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے, ہم سے بڑے نمازی تھوڑی ہو, ہم سے بڑے نمازی تھوڑی ہو. ہاں تم کو رمضان میں 2 پڑھ کے سو جاتے ہو, روزہ کھول کے سو جاتے ہو, ہم سے زیادہ نماز تم نہیں پڑھ سکتے, تو نماز پر جنت نہیں ملے گی. یہ بات ہے, نماز واجب ہے, ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, ایک ذریعہ ہے معرفت اہل بیت کا. لیکن نماز پر جنت مانگنے کھڑا ہو جائے مسلمان تو نماز پر جنت نہیں ملے گی صاحب. آپ کہیں گے صاحب دلیل کیا ہے؟ تو سنیے صاحب, اگر دلیل روایت اور حدیث سے ہو تو شاید کمزور ہو جائے گی. چلیے قرآن کی کائنات میں پروردگار نے سمجھا دیا کہ جو کچھ ہماری جانب سے تمہیں ملے گا وہ جزا کی صورت میں نہیں ملے گا. پھر کیسے ملے گا؟ کہا وہ ملے گا عطا کی صورت میں. عطا, جزا اور عطا میں فرق کیا ہے صاحب؟ دیکھیے عطا ہے گفٹ, خیرات گفٹ. مالک خوش ہوا اس نے کچھ دے دیا, مالک خوش ہوا اس نے کچھ عطا کر دیا, یہ ہے عطا, خیرات, گفٹ. اور جزا کیا ہے؟ کہ جزا یہ ہے کہ محنت لی جاتی ہے, پرائز دیا جاتا ہے. کیا سنے آپ؟ محنت لی جائے اور پرائز دیا جائے, کچھ لیا جائے اور کچھ دیا جائے. آپ کہیں گے صاحب بہت دیر سے آپ گھما رہے ہیں, زیادہ موٹی بات کر دیجیے. میرا موٹی بات یہ ہے کہ شب ہجرت علی کا نفس لیا, مرضی دیا. جزا اور عطا میں بڑا فرق ہے, اور فرمائیے گا. دیکھیے کچھ لیا جائے اس کے بدلے میں کچھ دیا جائے تو وہ جزا. لیکن جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو ہم جزا کے حقدار ہیں کہاں؟ پھر ہمیں عطا ہوگی. آپ کہیں گے قرآن دلیل کیا ہے؟ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اے میرے حبیب تمام عالم انسانیت کو سمجھا دو کہ جو بھی زمین و آسمان میں بسے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو جزا کی صورت میں پائے, بلکہ یہ اللہ کی عطا کی صورت میں پا رہے ہیں. یہ اب تک جو بھی پا چکے ہیں عطا گفٹ میں پا چکے ہیں, گفٹ میں پا رہے ہیں. وما کان عطاء ربک, اور اے میرے حبیب سمجھاؤ ان کو معذورا. اور یہ عطاؤں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. کیا سن رہے گا؟ اللہ نے عطاؤں کا سلسلہ بند نہیں رکھا, کہ جاری رہے گا. یہ عطاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا, یعنی جاری رہے گا. سمجھانا یہ چاہتا ہے پروردگار کہ ہماری عطاؤں کا سلسلہ زندگی میں بھی تھا, مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. اور فرمائیے گا تو جنت ملے گی کیسے؟ جہاں ہماری اور آپ کی بات ہو وہاں ہمیں جزا کی صورت میں نہیں ملے گی. خبردار, ملے گی عطا پر. تو بھی سب جزا میں کسے جنت ملے گی؟ عطا میں تو ہمیں ملے گی نا. خیرات دے دے گا تو لے لے گا, تو پھر جزا میں کسے ملے گی؟ کہا یہ بھی قرآن بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَزَاهُمْ, سورہ العطا, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے فاطمہ, ہم نے جنت جزا میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو سونپ دی. نہیں, ابھی آپ خاموشی رہیے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ جب جناب مریم جیسی معصومہ کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے تو جو مریم سے افضل ہو اس کا بھی تذکرہ بار بار ہونا چاہیے کہ نہیں, بار بار ہونا چاہیے کہ نہیں. اب وہ اگر ذہن میں ہے آپ کے پاس مقدمہ تو نتیجہ لیتے جائیے, اور مجلس اختتام پر پہنچنے جا رہی ہے. پوری توجہ. کیا کہا پروردگار نے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے فاطمہ, میں دار خطاب ہو رہا ہے اہل بیت سے. اے فاطمہ, جنت ہم نے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو, اہل بیت کو, تمہارے گھر والوں کو ہم نے جزا میں سونپ دی. بھائی یہ آیت نازل کیوں ہوئی, کب نازل ہوئی؟ کا صاحب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 دن روزہ رکھا گیا. پہلے دن افطار کے لیے بیٹھے, آیا فقیر, میں مسکین ہوں, دے دی روٹیاں. دوسرے دن فقیر
شب حسین بہت دیر سے گول گول گھوم رہے ہو، اب لہذا گول دائرہ نکال دیجیے. اور روٹیاں کس نے دی؟ مولا کی قسم آنکھیں نکال کے میری طرف دیکھیے اور اپنے ذہن کو واہ کریے، اپنی سماعت کو معراج پر لے جائیے اور کہیں سے بات مس نہیں ہونا چاہیے کہ بات میں کوئی بات کھڑی ہو جائے گی شب حسین نے ایسا پڑھا ویسا پڑھا. نہیں، اگر قرآن کی کائنات سے بات خارج تو پھر میں مجرم ہوں، لیکن اگر قرآن کی کائنات کے دائرے میں بات ہے تو پھر انشاءاللہ محسوس ہو گیا. کیا کہا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے فاطمہ، جنت ہم نے آپ کے گھر والوں کو سونپ دی، اور صرف جنت نہیں سونپی، حریرا، اسے سجا کر سونپا، اسے سجا کر. مکان نہیں دیا، ڈیکوریشن کے ساتھ مکان دیا، سجا کر جنت تمہارے حوالے کی. اب کی پرتیدن روزہ رکھا آفتاب، فقیر مسکین اسیر آتے رہے دیتے رہے. تو صاحب روٹیاں دینے والوں میں کون کون ہے؟ کون کون ہے؟ کہا صاحب پہلی روٹی مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور کون؟ ارے بولو بھائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون ہے؟ کون ہے پانچواں روٹی دینے والا؟ اگر آپ لوگ ایسے ہی سننے کا کوئی باہری اگر آ گیا تو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. گاؤں کا فلاح ہوتا ہے، چھوٹا سا کیوں حقیقت ہے، مجھ سے بڑے بڑے بزرگان یہاں پہ ہیں. پانچواں کون ہے روٹی دینے والا؟ مولا کی قسم. ایسے بتائیے، خیرات پہلے مالک دیتے ہیں، نوکر دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو یہ صاحب مالک کون ہے؟ مولا علی. پہلی روٹی مولا علی کی، دوسری بیوی سیدہ کی، امام حسن، امام حسین، سب سے اوپر کس کی روٹی ہے؟ کس کی روٹی ہے؟ حضرت فضا. کیا بات ہے کہ وہ پروردگار جس نے اپنے حبیب سے اتنی محبت کی کہ اس کی قصیدہ آرائی کے لیے، اس کے القابات سجانے کے لیے اس نے سارا قرآن بھر دیا. ہر منصب پہ آگے آگے محمد. میرے حبیب یہ لے لو، میرے حبیب وہ لے لو، میرے حبیب یہ آپ کے لیے حاضر ہے، میرے حبیب یہ لیے حاضر ہے، وہ حاضر ہے. لیکن جب جنت کا ایگریمنٹ ہونے کی بات آئی تو اپنے حبیب کو ہٹا دیا. کیا سن رہے آپ؟ اپنے حبیب یہ چولہا کا ہو، حل عطا والے پنجتن اور ہیں، کسا والے پنجتن اور ہیں. جنت کی ایگریمنٹ کی بات آئی تو کہتا ہے پروردگار میرے حبیب 3 دن تک گھر ہی پہ رہنا. آئے 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 گھر ہی پہ رہنا، فاطمہ کے گھر نہ جانا میرے حبیب، گھر ہی پہ رہنا، فاطمہ کے گھر نہ جانا میرے حبیب، اپنے گھر ہی پہ آرام کرنا، فاطمہ کے گھر نہ جانا میرے حبیب. لیجیے مولا علی نے روٹی رکھی، بی بی سیدہ نے رکھی، امام حسن نے رکھی، امام حسین نے رکھی، اور سب سے اوپر جناب فضا کی روٹی رکھی گئی. ادھر 3 دن تک روٹیاں جاتی رہی اور تیسرے دن آیت نازل ہوئی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے فاطمہ، ہم نے جنت جزا میں عطا میں نہیں. کیا سنا؟ عطا کہتے ہیں خیرات، جزا کہتے ہیں رائٹ، حق. عطا ہے خیرات، جزا ہے حق، مالکانہ
کہ کسبل بلی ہے، کچھ دیا کچھ لیا. توجہ گئی صاحب نا. تو جنت کے ایگریمنٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ کا مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسنین حسن اور حسین، اور کون ہے بھیا مالک؟ میرے ساتھ بولو صاحب، قرآن نہیں ہے. اور کون ہے ایگریمنٹ میں؟ میں نامی میں اور کون ہے؟ جناب عزت. اب ضد پڑھا ہوا ہے کلمہ پڑھنے والا کہ قیامت کے دن ہم جنت رسول سے لیں گے، ہم رسول سے لیں گے، ہم رسول سے لیں گے. پہلی ضد یہ ہے کہ قیامت میں ہم رسول کے پیچھے جائیں گے، ہم رسول کے پیچھے جائیں گے. جبکہ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. احمقوں سنو سمجھو، ہم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ نہیں، اماموں کے ساتھ بنائیں گے. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کس کے پیچھے جانا ہے تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جنت مانگنا کس سے ہے. تو کس کو رکھا صاحب؟ جناب فضا کو رکھا. تو مالکانہ حق فضا کا ہے کہ نہیں؟ کیا سن رہے آپ؟ آدم سے کہا ساکن ہو، مالک نہیں. حوا سے کہا ساکن ہو، مالکہ نہیں. لیکن جناب فضا کو جنت کے ایگریمنٹ میں ساتھ رکھ کے بتایا یہ خاتون کنیز اسے نہ سمجھا جائے، یہ اس خاتون کو کنیز نہ سمجھا جائے. یہ خاتون جب تک دہلیز فاطمہ سے دور تھی تب تک کچھ اور تھی، لیکن دہلیز فاطمہ میں آنے کے بعد اب کنیز کا منصب نہیں ہے، اب جنت کی مالکہ بن گئی. جلدی سے نہیں کر دیکھیے گا، جنت کا ایگریمنٹ ہو گیا. علی اٹھے. اب میں خطیب آل محمد سید اظہر حسین زیدی کا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا جو خطیب آل محمد شفیع کتاب میں لکھا ہوا. انہوں نے کہا تھا جنت کا ایگریمنٹ ہو گیا. علی اٹھے، اپنا مالکانہ حق سیدہ کو منہ دکھائی میں دے دیا. سیدہ کو منہ دکھائی میں دے دیا. سیدہ کو منہ دکھائی میں دے دیا. فضا اٹھی، شہزادی میں تو کنیز ہوں، شہزادی میں کنیز ہوں، مجھ پر مالکانہ حق اچھا نہیں لگتا. شہزادی یہ آپ کے حوالے. امام حسن اٹھے، ماں ہماری جنت آپ کے قدموں میں. کیا سن رہے آپ؟ امام حسین اٹھے، ماں ہماری جنت آپ کے قدموں میں. ارے حسنین کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بھی عجیب اتفاق ہے. لیجیے آئیے میں اپنی منزل پر. رسول اللہ کے ساتھ ساتھ امام حسن اور امام حسین کتنے سال رہے؟ کتنے سال رہے؟ 7 یا 8 سال یا 9 سال؟ بس 9 سال نہیں رہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، جب بھی ان 2 شہزادوں کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی، نانا انگور چاہیے، نانا سے کہہ رہے ہیں. سیب چاہیے، نانا سے کہہ رہے ہیں. ہرن کا بچہ چاہیے، کس سے کہا؟ نانا. نانا ہمارا سواری کرنے کو دل چاہتا ہے، نانا بن گئے. ہمارا مہار پان پکڑنے کو دل چاہتا ہے، زلفے دیتی. پشپ پر بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، سجدے میں چلے گئے. کیا سن رہے ہیں؟ 8 سے 9 سال نانا یہ چاہیے، نانا وہ چاہیے، نانا یہ چاہیے، نانا وہ چاہیے. ہر چیز اپنے نانا سے کہتے رہو. پاپا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، لیکن نہ باپ سے کبھی کچھ کہا، نہ ماں سے کبھی کچھ کہا. نانا سے کہتے رہے، نانا سے کہتے رہے. ادھر فلک پر عید کا چاند نمودار ہوا. کیا سن رہے آپ؟ ارے ماں کی بیٹی سو رہی ہے، بچے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، اماں لباس چاہیے. کیا کہا سیدہ نے؟ میرے لال سو جاؤ، کل صبح نمودار ہوگی، جنت نمودار ہوگی، تمہارے لباس آ جائیں گے. حسنین نے پلٹ کے پوچھا نہیں کس دردی کے ہاں کپڑے کب خریدے گئے. اللہ اللہ. کیا سن رہے آپ؟ دیکھیے صاحب، یہ خاندانی ورثہ ہے، یہ خاندانی فضیلتیں ہیں. کہ کیسے کہ ایک نبی، ایک باپ، ایک بیٹی، انہیں محمد نے علی سے کہا علی سو جاؤ. کیا سن رہے آپ؟ علی نے پلٹ کے سوال نہیں کیا. ادھر فاطمہ نے کہا سو جاؤ، حسنین نے پلٹ کے سوال نہیں کیا، دونوں سو گئے. تو بھائی
اور کیوں نہ آتا صاحب؟ ایگریمنٹ ہوا ہے، جنت ان کی ہے. اب اگر جنت چاہیے تو ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، جنت مل جائے گی. اور نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، ماں سے دور رہے، جنت تو خطرے میں ہے. لہذا جنت چاہیے. حسنین جیسے اماموں نے اپنی جنت، جوانان جنت نے اپنی جنت سیدہ نے ختم. اس سیدہ کا کوئی تقابل نہیں ہے. جناب مریم نے جن سے خطاب نہیں کیا وہ کافر نہیں ہوئے، گمراہ ہوئے. لیکن بعد میں جب انہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے معافی مانگی، صاحب ایمان ہو. لیکن سیدہ اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو بس اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، نہ معافی نہ تلافی نہ کچھ. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی الہیات ہے، یہی صاحب قدرت ہے، یہی صاحب جنت ہے، سب کچھ. یہ معصوموں پر حجت ہے. ایسی خواتین کہ جس کے احترام میں رسول، ایسی خاتون کہ جو جس پر رسول سلام کرتے ہوں، رسول اس کا احترام کرتے ہوں، اور ایسی خاتون اگر گھنٹوں کسی کے دربار میں کھڑی رہے کیا عالم ہوگا. گھنٹوں کھڑی رہی معصوم اماموں کی ماں، نبی کی بیٹی، امام کی زوجہ، جنت کی مالکہ. دروازہ جلایا گیا. اچھا تاریخ کہتی ہے کہ دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی. اکثر جناب سیدہ اسی مقام پر جہاں پر جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی اسی مقام پر بیٹھ جاتی تھی. جیسے ایک ماں اپنے آگوش میں اپنے بچے کو لیے ہو اسی انداز سے بیٹھ جاتی تھی اور گریہ فرماتی تھی، ہائے میرے لال محسن، اے میرے شہزادے محسن، تم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا. عجیب ہوتی ہے ماں کی محبت اور عجیب ہوتی ہے ماں کی کیفیت. میرے عزیزوں، ماں وہ سایہ دار درخت ہے کہ اگر سر سے اٹھ جائے تو پھر زندگی میں بڑی ٹھوکریں آ جاتی ہیں. اور ماں کا ہاتھ وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بارگاہ الہی میں بلند کرے تو بچے سے موت بھی ٹل جاتی ہے. ایک ماں کی سارے جواب کی چھوائی کی مجلس ہے. کچھ بچے پردیش میں ہیں، کچھ بچے یہاں ہیں. جو یہاں ہیں وہ بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، اور جو پردیش میں ہیں اللہ جانے ان کے حالات کیسے ہیں. لیکن بے بسی کا گریہ ہوگا، بے بسی کا ماتم ہوگا. ماں کے غم میں شریک نہ ہو سکے، ماں کی مجلس میں شریک نہ ہو سکے. لیکن ان پردیسی بیٹوں کو اس بات کا اطمینان تو ہے نا کہ ہم پردیش میں بیٹھے ضرور ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے گاؤں محلے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب سب نے مجمع جمع کیا ہوگا، گھر والوں کو فرصت دیا ہوگا، گھر والوں کو دلاسا دیا ہوگا. لیکن ہائے رے مظلوم کربلا، ہائے رے سیدہ کا گھرانہ، نہ اپنے فرصت دے سکتے تھے نہ پرائے فرصت دے سکتے تھے، نہ دفن. بہرحال میں 2 سے 3 جملے پڑھوں، مجلس تمام. روایت کہتی ہے کہ 18 سال کی ہے نبی کی بیٹی، اور 18 سال کا عالم یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، ہاتھوں میں عصا آ گیا. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے سیدہ کے ساتھ کہ اپنے ہی گھر میں چلتے چلتے آنگن میں، صحن میں، حجرے میں سیدہ غش کھا کے زمین پر گر جاتی.
حساب سے بتاؤ، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، 18 سال کے جب تمہارے بچے ہو جاتے ہیں تو ماں اور باپ کے دل میں ارمان کے جو گلدستے ہیں وہ سجنے لگے. بچے 18 سال کے ہو جائے یا لڑکا 18 سال کا ہو جائے تو شادی بیاہ کا خیال آنے لگتا ہے، گنی آنے لگتا ہے. لیکن ہائے میں نبی کی مظلومہ بیٹی کل 18 سال کی عمر میں بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھوں میں اثر بھی آ گیا. اللہ روایت کہتی ہے کہ اپنے ہی گھر میں سیدہ چلتے چلتے کبھی حجرے میں بچھا کے زمین پر گر پڑے، کبھی مصلی پر کھڑی ہو تو خشخا کے زمین پر گر جاتی تھی اور کنیز جناب امیر کو بلاتی تھی اور کچھ دیر کے بعد سیدہ کو ہوش آ جاتا تھا. میرے عزیزوں، اپنی روایت یہ ہے کہ دروازہ گرنے سے شہزادی کا دائنا پہلو کام نہیں کرتا تھا. عزیزوں، پسلیاں ٹوٹی تھی نا، پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد دائیں ہاتھ کام کرتا ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد سیدہ کا ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا تھا؟ کیا وجہ بس اتنی تھی کہ جب علی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈال کے ملول باہر لے جا رہے تھے، فاطمہ نے علی کی اماں کا دامن تھام لیا. ملول کہتا رہا فاطمہ چھوڑ دو، سیدہ کہتی بھی نہیں، میں وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی. کہتا تھا علی کے اماں کا دامن چھوڑ دو، کہا نہیں میں وقت کے امام کو چھوڑ نہیں سکتی. دوسرے ملعون نے اپنے غلام کنفوس کو اشارہ کیا، غلام تازیانہ لے کے بڑھا، سیدہ کے پہلو پر تازیانہ پڑھنے لگا. ارے یہ تازیانے کا اثر تھا. سن لیا زدانوں، یہ تازیانے کا اثر تھا کہ شہزادی کی پسلیاں جو ٹوٹی نہیں تھی نا، اب پہلو پہلو بھی کام نہیں کرتا، اب بازو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے. اور جب بھی مسلح میں کھڑی ہوتی تھی، ایک ہاتھ سے دعا مانگتی تھی، ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کرتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پروردگار کرتی تھی. اللہ اللہ لو سیدہ کا آخری وقت آیا، سیدہ چلی گئی. ارے خسرو کا فن ہوا، آخری دیدار کا موقع آیا. ہاں حسن آگے بڑھو، ماں کا آخری دیدار کرو. ہاں حسن نے آگے دیدار کیا، لال حسین آگے بڑھو، زینب آگے بڑھو، ان میں کچھ لوگ آگے بڑھو. سب نے آخری دیدار کیا، لیکن حسین کونے میں کھڑے رہے، گوشے میں کھڑے رہے. بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی تب تک حسین ماں کے قریب نہ جائے گا. ارے تو قیامت ہونے کو آئی. ارے جو ہاتھ اللہ اکبر کے لیے نہ اٹھے، جو ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھے، جو ہاتھ تسبیح کے لیے نہ، جیسے حسین نے کہا بندے کا بھن ٹوٹے دونوں ہاتھ سیدہ کے نکلے. اے میرے کربلائی حسین، آپ نے ماں کے گلے میں سے لگا، حسین ماں کے سینے سے لگے. ارے آواز گرنے کی آنے لگی، اے علی حسین کو ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ فاطمہ. اللہ قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المعبود رحیم کریم غفور ستار العیوب حقیر فقیر واجز مجبور ہے. آپ کے اہل بیت علیہ السلام ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہماری ناسوں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما. آپ کے اہل بیت علیہ السلام بحق کے چادر معصومی، بحق کی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن علومہ بی بی سغرا بانو بنت عبد حسین کے لیے مجلس برپا ہوئی، ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کی روح پرفتوقہ اپنی رحمت برکت مغفرت نازل فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پھر بابو جو بچے ان کے باہر ہیں، دیش میں ہیں، وہ سب کو صبر جمیل عنایت فرما. بیٹیوں کو صبر جمیل عنایت فرما. بے حق کے علیہ السلام، بے حق کے چادر معصوم علیہ السلام،
اس ساری کائنات میں جو وبا جو بیماری پھیلی ہوئی ہے تمام مومن مومنات عالم اسلامیت کو محفوظ فرما اے معبود جلد سے جلد بحق الغیر بحق امام زمان بحق بی سیدہ جلد سے جلد عزاداری سید الشہداء کے برپا ہونے کا سامان مہیا فرما تمام مومن مومنات میں میل جو سلو عجدی محبت اتحاد عنایت فرما صاحب عزا صاحب غم ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے غلاموں میں ان کے خادموں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما اور ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم گزارش پھر سے سغرا بانو بنت توفیق حسین اللہم صلی علی محمد و آل باواز بلند پڑھیں تاکہ امام بارگاہ میں آواز گونجے اور باواز بلند تلاوت کرنے کا ثواب کچھ ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اس سورہ کو سبحان محمد والے محمد کے صدقے میں اور جو کچھ بھی اس مجلس میں ہوا چاہے صلوات ہو چاہے سبحان اللہ چاہے مجلس ہو جو کچھ بھی ہو سب کا ثواب محمد والے محمد کے صدقے میں چادہ معصومین کے طفیل مرحومہ و مغفورہ جناب سغرا بانو بنت توفیق حسین کی